ناظرین، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف سینئر سیاستدان ہیں۔ یہ سیاست ان کو وراثت میں ملی کہ ان کے والد خواجہ صفدر مرحوم بھی اہم اراکین اسمبلی رہے اور شہرت حاصل کی۔ خواجہ آصف تجربہ کار مانے جاتے ہیں اور وہ اکثر بڑی صاف گفتگو بھی کرتے ہیں، ایوان میں خوب بولتے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ ان کا ٹکراؤ رہتا ہے۔ اکثر ایسے القاب بھی دے جاتے ہیں جو ایوان میں کہکہوں کا سبب تو بنتے ہیں، لیکن ان القابات کو غیر پارلیمانی قرار دے کر حذف بھی کر دیا گیا۔ بہرحال جمعرات کو انہوں نے مختلف الیکٹرانک میڈیا والوں سے بات کی اور پہلے سے خوفزدہ قوم کو مزید دہشت زد کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ آئینی میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے۔ میلٹ ڈاؤن سے تو شدید آئینی بحران ہی کا مفہوم لیا جا سکتا ہے جو خود بدھ اکثر دماغوں میں ہوتی ہے۔ اسے انہوں نے یہ کہہ کر دور کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ ان کا مطلب مارشل لا نہیں۔ خواجہ آصف نے اس سے بھی بڑی بات یہ کی کہ ایسی سرگوشیاں جاری ہیں کہ اکتوبر تو آنے دیں، پھر انتخابات کی درخواست لگا دیں گے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ فروری 8 والے انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے، کہ ایسا کرنے والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس مسئلہ آنے دو پھر دیکھ لیں گے۔ جاری سیاسی اور معاشی بحران میں خواجہ آصف کا یہ انٹرویو بہت ہی خطرناک بن گیا ہے۔ اگرچہ ماہر قانون و آئینی امور تحریک انصاف کے رہنما حامد خان نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کر لیں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ حکومت بچانے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے اور ہمارے پاس جو بھی طریقے ہیں وہ اختیار کریں گے۔ انٹرویو اور پھر اس کی وضاحت نے یقینی طور پر معروضی حالات کی سنگینی کو اور بڑھا دیا ہے۔ پہلے ہی ملک گرداب میں ہے اور ہمارے خیال اور بار بار کی درخواست کے باوجود ہمارے یہی سیاسی رہنما مل کر بیٹھنے سے گریزاں ہیں اور دیہات میں پانی لگانے یا کاٹنے پر ہونے والے ڈونگ سوٹے جیسی لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کی سرزمین سے تحریک طالبان کی دراندازی جاری ہے اور گزشتہ 2-3 ہفتوں سے تو صورتحال جنگی نوعیت کی بن گئی ہے۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ نے افغانستان کے ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ تھمایا اور اس بار احتجاج میں شدت پیدا کی گئی۔ یوں موجودہ حالات میں سدھار کی کوشش کے مثبت نتائج میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دن رات مصروف ہیں، سابق نگران وزیر تجارت اعجاز گوہر نے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کو پریشانی میں مبتلا کر دیا اور خصوصی طور پر آئی پی پینر کا مسئلہ اٹھا دیا ہے، جس پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی بھی متحرک ہو گئی اور اب بجلی کے نرخوں سے لے کر اخراجات اور صارفین سے وصولی تک امور سامنے آ گئے ہیں اور کمیٹی نے بھی تفصیلات مانگ لی ہیں اور یہ مسئلہ باقاعدہ ایشو بن گیا ہے کہ سابق وزیر تجارت نے بجلی بنانے والی نجی کمپنیوں کی ملکیت اور حصہ داروں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں اور کہا ہے کہ ملک سے 40 خاندان ان کے مالک ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ معاہدوں کی آڑ میں لوٹ مار کی گئی اور جاری ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکی بلکہ خود وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بہت بڑا انکشاف کیا۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس سے نظام میں بہتری ہوگی اور شفافیت آئے گی، تاہم ساتھ ہی ان کا یہ انکشاف بم دھماکہ ہے۔ ایف بی آر میں ری فنڈ کیسز میں 800 ارب روپے کا فراد ہوا ہے۔ چودھری خادم حسین لکھتے ہیں کہ ایف بی آر ری فنڈ کے حوالے سے قواعد کی خلاف ورزیوں اور مفاد پرستی کی خبریں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ انکشاف تو بہت بڑا ہے۔ اگر وزیر اعظم اتنا بڑا فراڈ چیک کر چکے تو اب یہ توقع کی جانا چاہیے کہ ذمہ دار سمیت پورا معاملہ عوام کے سامنے لا کر ذمہ دار افراد کو سزا دی جائے گی۔ اگرچہ ہمارا ٹریک ریکارڈ تو کچھ اور ہی کہتا ہے، نہ تو ابھی تک گندم اور چینی سکینڈلز کی رپورٹیں سامنے آئیں اور نہ ہی یہ معلوم ہوا کہ تحقیقات کا کیا بنا اور تحقیقات کی بنیاد پر کوئی کارروائی ہوئی۔ حالات اس حد تک پہنچ جائیں گے یہ تو علم ہی نہیں تھا۔ چودھری خادم حسین لکھتے ہیں کہ فضا میں ایک خوف اور ہم جیسے لوگوں پر ریاست کا حملہ تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب تو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ مقتدر حلقے کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ درست کہ جانوں کے نذرانے دے کر ملک کی سلامتی کی حفاظت کی جا رہی ہے اور خبروں کو چھپایا بھی نہیں جا رہا، لیکن جو حالات ملک کے اندرونی استحکام سے متعلق ہیں ان کے بدلے میں کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ کے سوا اور کوئی عمل یا وضاحت سامنے نہیں آئی، حالانکہ اسی ادارے کی اہمیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔
میرے سمیت کوئی بھی پاکستانی ایسے حالات گوارا نہیں کرتا اور اپنے سیاسی رہنماؤں سے توقعات بھی رکھتا ہے، لیکن دکھ تو یہ ہے کہ یہی رہنما مایوس بھی کر رہے ہیں اور اس مایوسی میں اضافہ کرنے میں میڈیا کی صنعت بھی اپنا حصہ بنا رہی ہے۔ ٹاک شوز اور تجزیے ملکی سلامتی کے حوالے سے ہونے کے بجائے اب پروپیگنڈا کی صورت اختیار کر گئے ہیں اور ان مباحث میں حصہ لینے والے اب خود کو چھپاتے بھی نہیں۔ رہنمائی کے دروازے بند ہیں۔ حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ٹرمپ پر حملہ بھی ایسا ایشو بن گیا کہ بعض حضرات نے استفسار کیا کہ کیا ریپبلکن ایران پر الزام لگا دیں گے۔ حالانکہ ابھی تک امریکہ کے میڈیا نے جو خبریں دی وہ سیکرٹ سروس کی غفلت کے حوالے سے ہیں۔ ٹرمپ خود سیکرٹ سروس والوں کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ ان کے سینئر اور کانگریس میں الزام لگا رہے ہیں۔ امریکی حالات سے ہم اور مشرقی وسطی والے بھی متاثر ہوتے ہیں کہ تاحال دنیا بھر میں عوامی احتجاج کے باوجود اور سلامتی کونسل کے علاوہ عالمی عدالت کے فیصلے کے باوجود اسرائیل کو روکا نہیں گیا اور جنگ کا دائرہ اب لبنان اور شام تک پھیل رہا ہے۔ اس سے پورا خطہ متاثر ہوگا اور وہ تمام مسلم ممالک جو امن کی خاطر فلسطینیوں کی عملی مدد سے گریز اور امریکہ کے رویے پر تنقید نہیں کر رہے۔ حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ صہیونی رکنے کو تیار نہیں۔ امریکہ اسلحہ کی سپلائی بھی بند نہیں کرتا اور نہ ہی اسرائیل کی طرف سے نسل کشی پر کوئی سخت موقف اختیار کر رہا ہے۔ الٹا امریکی حکومت کے ترجمان کا رخ پاکستان کی طرف بھی ہے اور اس حوالے سے بھی خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ امریکہ سے حزب اختلاف اور عمران خان کی حمایت ہو رہی ہے اور یہاں والے جھوٹ موٹ امریکہ کے مخالفت کا تاثر دے رہے ہیں۔ چودھری خادم حسین لکھتے ہیں کہ آج میں نے وہ بات کی جو میڈیا پر موجود اور ہو چکی، تاہم میرا دل اب اور بھی تیز رفتاری سے دھڑک رہا ہے کہ میں مسلسل یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ قوم، ملک اور ملکی اداروں میں تقسیم کا جو بیج بویا گیا ہے وہ اب تنادر درخت بن چکا اور ہم عقل سے بے بہرہ خود بھی اسی رو میں بہہ رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ حکمرانوں پر مذاکرات کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے، حالانکہ تحریک انصاف کی طرف سے کسی بھی لمحے اس حوالے سے مثبت بات نہیں کی گئی۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں، اختیار والوں سے بات کریں گے، پھر قوم کسی سے پوچھے اور سوال کرے جسے قربانی کا بکرا ہی نہیں بیل بنا لیا گیا ہے۔